الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله عز وجل في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية آخر الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کا احسان ہم اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نمازوں کی، عبادات کی، روزوں کی، زکوٰۃ اور جو حج و عمرہ اور عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تمام وہ مقامات ہیں جن مقامات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، قدردان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات اور احسانات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بندے بنو گے، میری نعمتوں پر قدردانی کرنے والے بندے بنو گے، تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ تم میری ان نعمتوں پر ناقدرے بن جاؤ گے، ناشکرے بن جاؤ گے، شکر گزار بندے خدا نخواستہ تم نہیں بنو گے، اور تم دی گئی ان نعمتوں پر جزا فضا اور ادھر ادھر کی خامیاں نکالنے والے بندے اور بندیاں بنو گے، تو میری جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے صفات میں کامل ہیں، خواہ وہ دیکھنے کی صفات ہوں، سننے کی صفات ہوں، چھونے اور محسوس کرنے کی صفات ہوں، سمجھنے کی صفات ہوں، ان تمام اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات میں اللہ رب العزت کامل ہیں۔ اس کے برخلاف انسان، اور یہ حضرت انسان جس کو اللہ رب العزت نے کہنے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، جس کو کتابی زبان میں ہم حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا انسان، بولنے والی ایک جان، بولنے والی ایک قوم، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے صفات میں ناقص ہے۔ اس کا اندازہ اگر ہمیں لگانا ہو تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی جو بینائی ہے، ہمارے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اور ہمارے آنکھوں کا جو لینس ہے، وہ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 سے 4، 5 کلومیٹر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ دوری کو پکڑنے کے بعد ہمارے سننے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم اللہ رب العزت کے صفات اور اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اگر ہم دیکھا جائے تو انسان کو دن میں دکھائی دیتا ہے اور رات میں اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کو خاموش اور سناٹے والی جگہ میں زیادہ سنائی دیتا ہے اور اس کو بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں کم سنائی دیتا ہے۔ انسانوں کی باری آئے تو انسان دن میں دیکھتا ہے اور رات میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اور اس کے اوپر چٹان کے اندر کالی سی چینٹی اگر اس کے اوپر چل رہی ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔
اور انسانوں کے سننے کے بارے میں اگر آیا جائے تو آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں اور ہم کسی سے فون سے بات کر رہے ہوں تو اگر ساتھ میں بچہ ہو وہ کچھ کہہ رہا ہو یا ساتھ میں ہمارا بیٹھنے والا ساتھی یا دوست اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس کو روکتے ہیں، کہتے ہیں ذرا رکو بھائی میں بات کر رہا ہوں، مجھے سننے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کا آخری فرد، یہ سب مل کر اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں ایک آواز کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اسی ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری شخص تک اس کی ضروریات کو برابر سرابر اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سننے اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں کامل ہونے کی علامت ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ جب ہم اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنیوں میں، اپنی دکان میں کسی چیز کو رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا اور ہماری فیکٹری کا یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں ایک بات بتائی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سب فقیر ہو، تم سب غریب ہو، تم سب مسکین ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جانے کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ تعریف کے مستحق بھی ہیں۔ اب جب ہم سب فقیر ہیں، ہم سب غریب ہیں، تو ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں، جو دنیاوی ہمارے تقاضے ہیں، جو ہمارے حاجات ہیں، ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے شخص کا، ایسی ذات کا سہارا لینا ہوگا جو ذات ہم سے اعلیٰ ہے، ہم سے برتر ہے، ہم سے غنی ہے، اس ذات کا ہمیں سہارا لینا ہوگا۔ اور وہ ذات ایک اچھے اور سچے اور پکے مسلمان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے تقاضوں اور ضروریات کو اگر اللہ سے مانگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کسی اللہ کے بندے سے مانگتے ہیں تو اللہ سے، خالق سے مانگنے میں اور مخلوق سے مانگنے میں کافی فرق ہوا کرتا ہے۔ مخلوق کا حال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ایک عام دستور یہ ہے کہ دینے والا شخص 1 مرتبہ دے سکتا ہے، 2 مرتبہ دے سکتا ہے، 3 مرتبہ دے سکتا ہے، 4تھی مرتبہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، 5ویں مرتبہ انکار بھی کر سکتا ہے، اور 6ٹھی مرتبہ کا حال یہ ہے کہ تعلقات بھی ختم کرنے کی نوبت آ سکتی ہے کہ وہ ملنا جلنا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو شخص دنیا کی تمام چیزیں تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ سے قربت کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو اس کا مزہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرتے ہیں۔ یہ حال ہوا کرتا ہے جب لوگوں کو اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے کا اور لینے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ضروریات کو جہاں سے ملنا ہے وہاں سے نہ مانگ کر ہم لوگ اپنی ضروریات کو مخلوقات سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ان بندوں سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جو خود محتاج ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ حیثیت دے دی ہے، اور ہم ان سے مانگنے کا اور ان سے لینے کا شوق اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ان سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی سیڑھیاں ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں، اس پہ بات کرنے کا، بحث کرنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو مانگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کو میں نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تھی، اس میں کہا تھا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا، میں تمہارے حاجات کو کی رواداری کروں گا اور میں آپ کی مشکلات کو حل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
اور جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ قریب ہونے کا ایک مطلب یہی ہے کہ ہم جب مخلوقات سے مانگتے ہیں، بندوں سے مانگتے ہیں، تو بندے ہم سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر ہم ایک مرتبہ ہم نے ان سے مانگ لیا، دوبارہ اگر فون کیا تو وہ ہمارا فون جلدی نہیں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے شاید ان کو دوسری مرتبہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ دوری اختیار کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں مانگنے والے کے، پکارنے والے کی دعوت کو، اس کے طلب کو، اس کی ضرورت کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرنا ہے۔ مخلوقات سے مانگنے کے بہت سارے جہاں پر فرق ہیں، وہاں پر ہمیں ان کو اگر سمیٹنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن مختصر 5 منٹ میں مجھے بات کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے ضروریات کی کیا مطالبہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور قربان جائیے ہمارے علماء کرام کے اوپر، ہمارے اکابرین پر، جنہوں نے باقاعدہ دعاؤں کے طریقے ہمیں سکھائے، دعاؤں کے سلیقے ہمیں سکھائے، ہمیں یہ بتایا کتابوں کی شکل میں کہ ادعیہ معصورہ کیا ہوتی ہیں، وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور بندیوں نے اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو وہ دعائیں آخر کیا ہیں، ان کو علماء اکرام نے، اکابرین نے باقاعدہ جمع کیا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے محنت کی اور اپنے تجربات کی روشنی میں یہ تک بتا دیا کہ وہ آخر کون کون سے مرحلے اور کون کون سی اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف غور و فکر کرنے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم سوچنے اور سمجھنے لگیں تو ہمارے لیے مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے پریشانیاں جو ہم انسانوں سے کہتے پھرتے ہیں، ہماری وہ مشکلات حل ہو جائیں۔ اور ایک کانسیپٹ ہمارے اندر یہ آتا ہے کہ ہم دعاؤں کو دوسروں سے، اپنی دعاؤں کو حل کروانا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو دوسروں سے حل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اگر کمی دیکھی جائے تو اسلام اس بات کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے کے سفر پر جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، جن کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اور اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ صحابہ ہیں، صحابہ کے تعلق سے بھی 2 باتیں آتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تابعی تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے بھی اپنی دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ آگے کہا تھا کہ یہ بات جو ہے ان تک پہنچا دینا، وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے، تو اس سے اس کی اہمیت کا تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایسی کوالٹی اور ایسی چیزیں پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر ایسی چیزیں لانی چاہیے کہ ہمارا جو جسم اور جثہ ہے وہ ہمارے لیے سراپا دعا ہی بن جائے، سراپا ہمارے لیے وہ ایسی چیز بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہماری وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہمیں اپنے اندر، اپنے کیریکٹر میں، اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرنے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے لگیں۔ اور عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو دوسروں سے جو مانگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں دوسرے درجے کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے اور کھانا کوئی دوسرا شخص کھا لے، آپ کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھر سکتا ہے۔ ضرورت ہمیں ہے، ہم مانگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے۔ صاحب جو شخص اس سے متعلق ہے، اگر وہی اس چیز کو پکارتا ہے، وہی اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور ایک عام جو غلط فہمی ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جو ہم اپنے عام روزمرہ کی زندگی میں ایسا دیکھنے کو آیا ہے، اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے اذان سے 2-4 منٹ کا جو پہلے کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں 2 خطبوں کے درمیان جب امام صاحب خاموش بیٹھتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
فجر سے پہلے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، چاشت اور اشراق کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ان تمام اوقات میں تو ہمیں یہ خبر ہی نہیں رہتی کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، رب زدنی علما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا حب لنا من الصالحین، اور قرآن کی کچھ آیتیں اور کچھ دعائیں، اور آخر میں ہم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ دعائیں پڑھ کر ہم جب اپنے ہاتھوں کو سر پر پھیرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ نماز پڑھی اور اتفاق سے وہ نماز کے بعد کا وقت تھا، مسجد میں کوئی نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ پڑوس میں ایک شخص موجود تھے، وہ عام اس علاقے کے تھے، اور جب انہوں نے نماز پڑھ کے اپنا چہرہ ہاتھ پر پھیرا تو میں نے ان سے پوچھا آج آپ نے دعا میں کیا مانگا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، اسی وقت انہوں نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دعا میں کیا مانگا تو ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اگر ہم یہی چیز اپنی زندگی میں لائیں، روزانہ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت دعا بھی کرتے ہیں، اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ لے کہ آپ نے آج دعا میں کیا مانگا تو ہمارے پاس بھی اس کا جواب نہیں، کیونکہ ہم اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگتے ہی نہیں، ہم وہ رسم ادا کرتے ہیں، ہم وہ فارمیلٹی ادا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کچھ کہہ دیا، ہم نے اس پہ آمین کہہ دیا، امام صاحب نے اپنی ضرورت مانگی تھی، ہم نے اس پر بھی آمین کہہ دیا، امام صاحب نے اللہ کی تعریف کی تھی، اس پر بھی ہم نے آمین کہہ دیا، حالانکہ اس پر بے شک کہنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بے نیاز ہیں، تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو دعائیں ہیں وہ ہمیں دل سے مانگنی چاہیے، دعائیں ہمیں زبان سے نہیں مانگنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم بادشاہ تھا، مزاجاً بہت سخت بادشاہ تھا، جو موڈ میں آتا تھا وہ کر گزرتا تھا، اس کو کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو اس کی تلوار ہوا کرتی تھی، تلوار اگر اس کی تلوار کی مرضی ہے تو وہ سر اور اس کی تلوار دونوں برابر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا، طواف غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ طواف کر رہا تھا اس زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، وہ طواف کر رہا تھا، اور طواف کے دوران اس نے خانہ کعبہ کے پاس ایک نابینا شخص کو دیکھا کہ وہ نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، مجھے بینائی نصیب ہو جائے، مجھے بھی یہ دنیا دیکھنے کو مل جائے، اس دنیا کی ہریالی اور دن و رات اور رشتہ دار اور بھائی بہن اور بیوی بچوں کو میں بھی دیکھوں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو عام طور پر جو فقیر اور غریب اور مسکین اور بھکاری لوگ جو جس طریقے سے مانگتے ہیں اپنی ضروریات کو، آج کل تو ماڈرن دور آ گیا ہے، لوگ اپنی ضروریات کو مانگتے بھی نہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک رکشے پر دیکھا کہ انہوں نے ٹیپ لگا رکھا ہے، بلوٹوتھ کی چپ لگا رکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو پورا کرے، یعنی مانگنے کی بھی جسارت نہیں، ٹیپ لگا دیا بس وہ چل رہا ہے، آپ کو ضرورت ہے اگر تو دے دیجئے۔ تو حالات تو یہ آ گئے ہیں، دل سے مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو وہ ایسے ہی مانگ رہا تھا۔ اب حجاج بن یوسف کی سنکی، اور وہ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی ضروریات کو مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں طواف کر رہا ہوں، اور اس طواف کے ختم ہونے تک اگر تیرے آنکھوں میں بینائی نہیں آئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور اس نے وہاں پر اپنے ایک دربان کو اور پولیس والے کو کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ فقیر بھاگنا نہیں چاہیے، اور وہ طواف کرنے چلا گیا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں یہ بات باقاعدہ درج ہے کہ حجاج بن یوسف کے واپس آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں بینائی لوٹا دی تھی، اور وجہ یہ بنی کہ وہ فقیر اس وقت تک جو ایسے ہی رسماً مانگ رہا تھا، جب حجاج بن یوسف نے قتل کا آرڈر کیا تو اس موقع پر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور یہ کہا کہ اے اللہ، پہلے تو روزی کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے آج نہیں دیں گے تو میری جان تو جانا طے ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو ایسے ہی مانگتے ہیں، دل سے نہیں مانگتے۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دعا تو دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں اقبال، دعا تو دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں اقبال، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ اگر زبان سے دعائیں قبول ہونے لگیں تو جس کی زبان نہیں اس کی تو قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعائیں اپنے دل سے مانگنی چاہیے۔ ہماری جو ضروریات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہم مسجد میں آئیں، اپنے گھر کے کمرے میں بند کر کے اندھیرے میں
مصلی بچھائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھیں، اپنے تقاضوں کو رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے اور ہمارے مشکلات کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا